بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اردو سال دوم سبق نمبر 1 مناقب عمر بن عبدالعزیز کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے مصنف شبلی نعمانی کا تعارف حاصل کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ خلافت بنو امیہ کے جو حکمران تھے ان کے بارے میں بھی مختصر جانا تھا۔ اس کے ساتھ ہم نے سبق کے پہلے 5 پیراگرافز جو ہیں، پہلی 5 عبارتیں جو ہیں، ان کو پڑھا تھا۔ تو آج ہم مزید آگے پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے وہ لیکچر پہلا نہیں سنا ہے تو اس کا لنک جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے پہلے لیکچر کو بھی سن سکتے ہیں۔ تو سٹوڈنٹس، آج ہم اپنا دوسرا لیکچر جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ تو جی سٹوڈنٹس، صفحہ نمبر 2 پر موجود پیراگراف نمبر 3، عبارت نمبر 3 جو ہے، یہاں سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ آپ نے توجہ سے اس چیز کو دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے غلام جن کا نام مزاحم تھا، جی عمر بن عبدالعزیز کے غلام کا نام کیا تھا؟ مزاحم۔ پہلے یہ غلام ہوتے تھے، ان کو خرید لیا جاتا تھا تو یہ ساری زندگی کے لیے غلام ہوتے تھے، پھر غلام کا بیٹا بھی غلام، اس کا بیٹا بھی غلام، تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ جن کو وہ بہت مانتے تھے، یعنی ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، ان کو رسپیکٹ دیتے تھے۔ کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دی، نہ وہ اس کے دینے کے مجاز اور نہ ہم کو ان کے لینے کا حق، یعنی نہ تو وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں زمینیں دیتے اور نہ ہی ہمیں لینے کا کوئی حق ہے زمین۔ لیکن اب انہوں نے زمینیں دی ہیں، وہ تو زبردستی ان سے لی گئی ہیں، انہوں نے کوئی خوشی سے تو نہیں دی۔ ویسے جو مالک ہے کسی بھی چیز کا تو وہ اپنی خوشی سے کسی کو کچھ دے سکتا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا، امیر المومنین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی آپ کی اولاد کتنی زیادہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا۔ یعنی اب مزاحم سے مشورہ کیا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ میں ان زمینوں کا کیا کروں، اور مزاحم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی اولاد کا خیال کیجئے۔ مطلب کہنے کا کیا ہوا کہ زمینیں واپس نہ کریں۔ عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے اور کہا ان کا مالک خدا ہے، اللہ مالک ہے ان کا۔ یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک فرزند عمر بن عبدالعزیز، یہ دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے، تو یہ جو عبد الملک ہے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے۔ ایک اور جو عبد الملک ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز کے چچا بھی ہیں اور عمر بن عبدالعزیز کے سسر بھی ہیں، کے پاس گئے اور کہا، بڑا غضب ہو جاتا ہے، بھی بہت ناانصافی ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، یعنی انہیں ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، لوگوں کو واپس کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجئے، یعنی خیال کیجئے۔ عبد الملک نے کہا، استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی، یعنی تم نے جو یہ مشورہ دیا ہے کہ اپنی اولاد کا خیال کرو اور زمینیں واپس نہ کرو، یہ بہت برا مشورہ دیا ہے تم نے۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے۔ وہ اس وقت خواب راحت میں تھے، یعنی آرام فرما رہے تھے۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے، وہ اس وقت خواب راحت میں تھے، آرام فرما رہے تھے۔ پہرے والے نے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے۔ اب ذرا غور کریں، باپ بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، بیٹا ملنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور جو دربان ہے، جو پہرے دار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، انہیں آرام کرنے دو۔ یعنی پہرے دار نے بادشاہ کے بیٹے کو روک لیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اور آج دیکھیں ایک ہمارا دور ہے کہ کوئی تھوڑا بہت تعلق ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں جی تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، تو مطلب اپنے اثر و رسوخ، تعلقات، ناانصافی، ظلم، تو بربریت، تو جبر، یہ آج ہمارے معاشرے میں ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ بیٹے کو جو ہے روک دیا گیا ہے کہ آپ اندر نہیں جائیں اور جو امیر المومنین ہیں ان کو آرام کرنے دیں۔ تو یہ ہے اصل جو مسلمانوں کا انداز زندگی تھا جس کو ہم بلا چکے ہیں۔ بات وہی ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ دنیا میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دن بھر میں
ایک لحظہ تو ان کو آرام لینے دو، یعنی پورے دن میں ایک لمحہ تھوڑی دیر کے لیے تو انہیں آرام کرنے دو۔ عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہے تو صحیح، یعنی اب یہ دیکھیں کہ عبد الملک اندر خود نہیں گھس گیا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا، تیری یہ اتنی مجال، تو نے اپنی اوقات دیکھی ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے کہ کسی کو کچھ کہہ دیں تو وہ کہتے ہیں تو نے اپنی اوقات دیکھی ہے، تو مجھے روکے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پہرے والے کو کہہ رہا ہے کہ بھئی تو جا کے ان سے کہے، اگر وہ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں گا۔ یہ ہماری ایک عبارت ہوئی۔ اس سے آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں، کہ مزاحم سے زمینوں کے حوالے سے مشورہ کرنا، یعنی عمر بن عبدالعزیز نے مزاحم سے زمینوں کے حوالے سے مشورہ کیا کہ بھائی میں یہ زمینیں اپنے پاس رکھوں یا لوگوں کو واپس کر دو، تو مزاحم نے کہا کہ آپ یہ اپنے پاس رکھیں کیونکہ یہ آپ کی اولاد کے کام آئیں گی۔ تو مزاحم جو تھا وہ پھر جب عمر بن عبدالعزیز نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ وہاں سے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے عبد الملک کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز تمام زمینوں سے دستبردار ہو رہے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ زمینیں واپس نہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ تم نے غلط مشورہ دیا ہے۔ تو پھر عبد الملک جو تھا وہ اسی وقت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس حاضر ہوا، تو دربان نے روکا تو لیکن وہ اجازت کے لیے باہر رکا رہا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، اسی سے لنکڈ ہے یہ عبارت۔ عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں آواز پڑی، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں اپنے بیٹے کی آواز پڑی۔ عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا جانے پدر، یعنی میرے پیارے بیٹے باپ کی جان، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا، یعنی عبد الملک نے وہ سارا واقعہ جو مزاحم کے ساتھ گزرا، مزاحم نے جا کر اس کو کہا، وہ ساری بات اس نے اپنے والد یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بتا دی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اعلان کر دوں گا۔ کس نماز کے بعد؟ نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک نے کہا اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے۔ اب یہ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے، بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے، تو اچھائی کا کام جو ہے، نیکی کا کام جو ہے فوراً کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا انتقال ہو جائے اور بعد میں آنے والے اس چیز کو چلاتے رہیں اور یہ مطلب ظلم کا سلسلہ چلتا رہے۔ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے، شہر میں منادی کرا دی گئی، اعلان کرا دیا گیا لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر چڑھ کر کہا صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اوپر بھی یہی بات آئی ہے کہ نہ وہ دینے کے مجاز، جو مالک ہے کسی بھی چیز کا تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز کسی کو بھی دے دے۔ تو اب یہاں یہ جملہ مناسب نہیں ہے، اس کو کچھ تبدیل کر کے لکھا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ تو اب کیونکہ یہاں انہوں نے اپنی خوشی سے نہیں دی، ان سے زبردستی لی گئی تھی زمینیں، یہ کہہ کر جاگیرات کی جو سندیں تھیں صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے قطر قطر کر ان کو پھینکنا شروع کیا۔ قطر قطر، قطرنا کینچی وغیرہ سے کاٹنا اور کترنا دانتوں سے کاٹنا۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں اور کچھ یمامہ میں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کی جو زمینیں تھیں وہ کہاں تھی؟ کچھ یمن میں اور کچھ یمامہ میں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی۔ یہ ہمارا پیراگراف کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے سارا واقعہ جو تھا مزاحم والا وہ عبد الملک نے عمر بن عبدالعزیز کو بتایا، اور عمر بن عبدالعزیز کا اسی وقت جو ہے زمینوں سے دستبرداری کا اعلان کرنا اور سب سے پہلے اپنی ہی زمینوں سے دستبرداری ظاہر کرنا۔ تو دیکھیں انصاف کا معاملہ بھی یہی ہے کہ انصاف ہمیشہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، تو اس لیے عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے وہ زمینیں جو تھی وہ واپس کر دیں جو خود ان کی ملک میں آ گئی تھیں، جو بنو امیہ کے سلاطین جو تھے ان کی طرف سے ان کے خاندان کو دی گئی تھی، انہوں نے وہ ساری زمینیں واپس کر دیں۔ اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ ابن سلیمان، سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا، وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ آپ میری زمین کیوں چھینتے ہیں، یعنی میری زمین کیوں لے رہے ہیں آپ؟ فرمایا، یعنی عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی، کس کی ملک میں تھی، کس کے پاس تھی؟ بولے کہ حجاج کے پاس، یعنی حجاج بن یوسف کے پاس۔ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی،
عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا امیر المومنین آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ تو اصول بھی یہی ہے کہ جب انصاف ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر سے ہوتا ہے، تو پہلے اپنی زمینیں واپس کر دیں، پھر ابن سلیمان کی، یعنی تمام خاندان کے پاس جو اس طرح کی زمینیں تھیں جو ناجائز کاروائیاں کر کے انہوں نے اپنے نام لگوائی ہوئی تھیں، عمر بن عبدالعزیز نے وہ ساری کی ساری زمینیں جو تھیں وہ واپس کر دیں۔ تو ابن سلیمان سے زمین لے کر عام مسلمانوں کو واپس کرنا، مزاحم نے ابن سلیمان کی حمایت میں بولنا چاہا، تو پھر عمر بن عبدالعزیز نے اس کو کیا کہا کہ میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر جاتا ہوں، تو یعنی جو میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں وہی میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں، یعنی ان کا جو اعمال نامہ ہے، سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا، خاتمہ کر دیا، یعنی کوئی بندہ سچ بات نہیں کر سکتا۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر، یہ عبد الملک جو ہے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سسر اور چچا وہ والے عبد الملک تھے، تخت پر بیٹھ کر یہ حکم دیا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، یعنی کوئی بھی بندہ میں جو بھی کہوں کوئی اس کے خلاف نہیں جائے گا، جو خلاف جائے گا اس کو سزا دی جائے گی، جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا، اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند رہے، یعنی ایسے عرب کے رہنے والے باشندے جن میں ایک آزادی کا جذبہ تھا، جوش تھا، وہ پھر بھی بولتے رہتے تھے حکومت کے خلاف، تنقید کرتے رہتے تھے، نکتہ چینی کرتے رہتے تھے، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا، یعنی اس ظلم و ستم سے ڈر کے لوگوں نے حکومت کے خلاف جو ہے وہ بولنا بند کر دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا، ختم کر دیا، یعنی یہ جو رواج ڈالا تھا عبد الملک نے اس کو ختم کر دیا۔ دو نہایت متدین دیندار اور راست باز شخص، یعنی سچے انسان جو ہے اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت اس کے پاس موجود رہیں، یعنی میں جب کوئی فیصلہ کرنے لگوں تو وہ میرے پاس موجود رہیں، اور ان سے جو غلطی سرزد ہو، یعنی اگر فیصلہ کرتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً مجھے ٹوک دیں۔ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں میں عام طور پر جرأت ہو گئی تھی، اور لوگ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے، یعنی بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ تو جی اسٹوڈنٹس، اس کے جو اہم نکات ہیں کہ بنو امیہ نے آزادی اور حق گوئی کا لوگوں کا استحصال کر دیا، کوئی بھی حکومت کے خلاف بات کرتا تھا، بادشاہ کے خلاف بولتا تھا، اس کو سزا دی جاتی تھی، تو اس لیے لوگوں نے بادشاہوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے عدالت میں دو نہایت دیندار اور سچے جو انسان تھے ان کو مقرر کیا کہ عدالت کے وقت میرے پاس رہیں گے، اگر میں کوئی فیصلہ غلط کروں تو اسی وقت مجھے ٹوک دے۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ آپ کے بارے میں تبصرے کیا کرتے تھے، نکتہ چینی کیا کرتے تھے، تو باتیں کیا کرتے تھے، تو یہ یہاں بیان کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ محدث ابن جوزی نے باسند یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک، یہ عبد الملک کا بیٹا تھا، پانچواں بیٹا، اور یہ وہ ہے جو کہ بادشاہ نہیں بنا۔ عبد الملک کے 5 بیٹے تھے، ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، حشام بن عبد الملک اور مسلمہ بن عبد الملک۔ تو پہلے جو 4 ہیں وہ خلیفہ بنے تھے، اور یہ 5واں خلیفہ نہیں بنا۔ جو خاندان بنو امیہ کا دست و بازو تھا، یعنی قوت تھا، طاقت تھا، نے ایک گرجا جو عیسائیوں کی عبادت کرنے کی جگہ کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کر دیا زمین کے حوالے سے۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھے اجلاس میں حسب قاعدہ اصول کے مطابق، یعنی جو عدالت کی کاروائی تھی، کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زعم تھا، غرور تھا، تکبر تھا، اس لیے بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین متنازع گرجا کے متولیوں کو دلا دی۔ تو یہ ہے انصاف کا اصول کہ انصاف میں تمام جو ہے وہ لوگ برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، تو سب کو انصاف برابر ملنا چاہیے۔ تو اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں، مسلمہ بن عبد الملک کا گرجا کے متولیوں کے خلاف جو ہے وہ دعویٰ دائر کرنا، تو مسلمہ کو دوران اجلاس کھڑے ہونے کا حکم دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہ تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بیٹھ نہیں سکتے، اور مقدمے کا فیصلہ جو تھا وہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی کہ وہ جو زمین متنازع تھی وہ گرجا کے متولیوں کو دلا دی گئی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ہمارا لیکچر جو تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने सबक को मुकम्मल कर लेंगे। तो आपने आज जो सीखा, जो हमने आज पढ़ा है, वो यही है कि इंसाफ जो है वो एक मुआशरे की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जो कुफ्र का मुआशरा है या कुफ्र की हुकूमत है वो तो चल सकती है, लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी की हुकूमत नहीं चल सकती। हम जहाँ भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, तो हम अपने उस मकाम, उस मर्तबे और उस ओहदे को देखते हुए जो हमारे मातहत हैं उनके साथ इंसाफ करने की कोशिश करें। फर्स्ट ईयर में आपने वो शेर पढ़ा है कि जिस सर को गरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। मर जाना है, ख़त्म हो जाना, सब कुछ फना हो जाना है, दुनिया में से कोई चीज़ भी साथ नहीं जाएगी। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा। तो यही एक हदीस पाक भी आपने पढ़ी होगी कि तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रियाया के मुतालिक पूछा जाएगा। तो ये सारा जो है उमर बिन अब्दुल अजीज़ के इंसाफ और इन मामलात के हवाले से इस सबक की इबारतें मौजूद हैं हमारे पास। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अपने सबक को मुकम्मल करेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।